میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جاندار کی تصویر والے کپڑے پہنتے ہیں، تو ایسے کپڑے پہننے والے جماعت کے اندر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری نظر اس تصویر پہ پڑ جاتی ہے کبھی کبھار۔ تو امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا ایسا اگر معاملہ ہوا تو ہماری نماز ہوگی یا ٹوٹ جائے گی؟ کیا معاملہ ہوگا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے گا۔ واقعی یہ مسئلہ تو عام ہے، تصویروں والے کپڑے پہن کر لوگ آتے ہیں مسجد میں، اپنی نماز تو نہیں ٹوٹے گی اگر کوئی تصویر والے کپڑے پر یا اس کی تصویر پر نظر پڑ جائے، یا فریم لگی ہوئی ہے کوئی، جیسے تصویر پر نظر پڑنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ البتہ جس کے کپڑے پر تصویر بنی ہوئی ہے اس کے لیے تو مسئلہ ہے بڑی۔ اس میں عام طور پہ جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ یوں پریشان ہوتے ہیں کہ اگلی صف میں جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی پیٹھ پر بعض اوقات جاندار کی تصویر ہوتی ہے، تو اب اس پہ سوال جیسے انہوں نے کیا وہ یہ کہ پیچھے والے کی نماز پر کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو ویسے بھی تصویر میں اس وقت نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے جب وہ سامنے پورے قد کی، پورے سائز کی ہو، پورا سر سے پاؤں تک، اور تعظیم کے ساتھ اسے کھڑا کیا ہوا ہو، جیسے جو ہے وہ عبادت کے طور پہ کسی کو کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس طرح اگر تصویر سامنے موجود ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، ورنہ مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ جو صورتحال ہے جو عام طور پہ نمازوں میں پیش آ جاتی ہے بہت سو کے لیے کہ اگلی صف میں کوئی بندہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات واقعی اس میں جاندار کی، انسان کی بعض اوقات تصویر ہوتی ہے، تو اس کی پیچھے والی کی نماز پہ بہرحال کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ یہ مسائل ایئرپورٹوں پہ اور ادھر ادھر نماز پڑھتے ہیں اسٹیشنوں پر، آدمی بچ ہی نہیں سکتا، پوری پوری تصویریں، کیا مرد بے پردہ عورتوں کی تصویریں بھی ہوتے ہیں، آدمی کیا کرے، بچ کر کہاں جائے۔ لیکن بہرحال جو مسائل ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، ہم اس میں کوئی یعنی کہ اپنے تو پر رعایت تو کرنے سے رہے، تو اس لیے وہ کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تصویر کا سامنا نہ ہو۔ لیکن وہی انہوں نے فرمایا کہ تعظیم سے مراد جیسے کہ اب دیوار پہ آویز آئیں، تصویر فریم لگی ہوتی ہے، یہ تعظیم میں آئے گا۔ اور پائیدان پر تصویر بنی ہوئی ہے جہاں پاؤں رکھتے ہیں، تو یہ تعظیم میں نہیں آئے گا۔ اس طرح سجدہ جہاں کر رہا ہے، سجدے کی جگہ پر بنی ہوئی ہے، تو پھر یہ یہاں بھی وہی کہ وہ تصویر جس کی ممانت ہے تو وہ ہے تو مکروہ تحریمی نماز ہو جائے گی۔ مواضع سجود یعنی سجدے کے جگہ پر، تو اس طرح سامنے ہے تو اس کا زیادہ شدت، پیچھے دائیں بائیں تو اس میں تخفیف یعنی کمی آئے گی اس کی کراہت میں۔ تو بہار شریعت کے تیسرے میں حصے میں اس کے مسائل لکھے ہیں، اور جو انہوں نے قد آدم کا فرمایا مطلب پورے قد کی، تو یہ جد الممتار سرکار اعلیٰ حضرت نے رد المختار کی شرح لکھی ہے، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ پورے قد کی تصویر ہو تب کراہت آئے گی۔ اگر جیسے کہ اب کپڑوں پہ جو لوگوں کے ویسے بھی بنی ہوتی ہے، وہ سر بنا ہوتا ہے عام طور پہ، کھلاڑی کا سر یا کوئی مطلب باکسر کا سر، اس طرح کے سر بنے ہوتے ہیں، یا شیر کا بڑا سر بنا ہوتا ہے چہرہ، تو ان میں وہ شدت نہیں رہے گی کہ وہ کٹ گیا نا، وہ تھوڑا سا ہے وہ، اگرچہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے مسئلہ، اس کی بھی مہارت لکھی ہوئی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تحقیق جو ہے نا وہ یہ کہ پورا قد، پاؤں سے، سر سے لے کر پاؤں تک، اس کو مطلب قد آدم بولتے ہیں، قد آدم بھی بولتے ہیں، اور پورے قد کی تصویر سرو قد یہ بھی بولتے ہیں۔ تعظیم کی نیت کا جو آپ نے فرمایا، نیت نہیں اس انداز میں رکھی ہوئی ہے کہ جس سے تعظیم ہوتی ہے، کپڑوں پہ جو بنی ہوئی ہے تعظیم کے انداز نہیں ہے، یعنی جیسے اخبار میں بنی ہوتی ہے، جو پیچھے پڑھ رہا ہے نا اس کے لیے تو نہیں ہے نا، اور اس کے لیے بھی نہیں، اور پھر اخبار رکھے ہوتے ہیں، اخبار رسائل مختلف میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں، تو یہ بھی تعظیم کی نیت ٹیبل میں رکھی ہوئی ہے، کوئی تعظیم مند ٹیبل پر یوں نہیں رکھتا۔ آپ یہ رسالوں میں اور اخباروں میں یہ قرآن کریم نہیں رکھیں گے، قرآن کریم رکھنے کے لیے آپ نہیں یار اوپر ہونا چاہیے، ایک ہماری طبیعت بولتی ہے کہ یہ تعظیم کی جگہ ہو، تو یوں مطلب تصویر بھی دیوار پر جو آویزہ ہوتی ہے وہ تعظیم کی جگہ ہے، جو میں نے عرض کیا کہ یہاں آدمی
تو یہ بھلے میں نیت کرتا ہوں تعظیم کرنے کی، یوں کر کے نہیں لگاتا، لیکن یہ تعظیم کی جگہ کہلائے گی. اب جیسے کہ لوگ اپنے گھروں میں باقاعدہ کچھ اب وہ طاق بناتے ہیں، طاق یہ کھانے وغیرہ بناتے ہیں سیمنٹڈ، اس میں باگڑے بلے رکھتے ہیں. تو باگڑا بلہ بولتا ہوں، یعنی گڈیاں رکھتے ہیں، تو ہاتھی گھوڑے رکھتے ہیں، تو شیر رکھتے ہیں. تو یہ سجا کر یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ تعظیم کی جگہ ہی ہے. اور ایک طرح کا جیسے بت خانہ بنا دیتے ہیں اپنے گھروں کو. اس کو نیش کہتے ہیں. نیش کہتے ہیں. نیش کہتے ہیں وہ جو ایک باقاعدہ ایک گیپ بنا دیتے ہیں، گالا بنا دیتے ہیں. گالا جی. اور اس کے اندر وہ پھر وہ ایک ہلکی سی ایک منڈیر سے بنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ چیزیں رکھتے ہیں. تو یہ بنائی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس میں ڈیکوریشن پیس کے طور پر ہی پھر کبھی ڈولفن رکھتے ہیں، تو کبھی کیا رکھتے ہیں، تو کبھی ہاتھی رکھتے ہیں، تو کبھی کتا رکھتے ہیں، مختلف کروکوڈائل. تعارف کروا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے جانے والے ہیں. اور جو مطلب عاشقان سے قرآن کریم رکھ دیتے ہوں گے. چلو بتوں کو ہٹاؤ، قرآن شریف رکھو. سبز گنبد کی تصویر ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب آپ بھی صاف کر دو یار ان چیزوں کے، بالکل پاک صاف کر دو تصویروں سے، یہ بتوں سے اور یہ اس طرح کی چیزوں سے. آپ قرآن کریم رکھیں، دینی کتابیں رکھیں، اس میں غوث پاک کے مزار شریف کا ٹکڑا، سبز گنبد شریف، کعبہ شریف، اجمیر شریف. تو اس طرح کے مطلب مقدس تصویریں فریم میں رکھی جا سکتی ہیں. اس میں اپنی ضرورت کی چیزیں بھی بندہ رکھ سکتا ہے. یہ کیا مطلب گڈے گڈیاں باگڑے بلے سجا کے رکھ دیا، وہ ہوگا کیا؟ رحمت کے فرشتوں کے لیے کوئی دروازہ تو رکھے. پھر بولتے ہیں یہ پریشانی آئی، وہ مصیبت آئی، بچہ گرا تو ہاتھ توڑ دیا، تو بیٹی گری تو سر پھوڑ دیا. تو اب یہ آپ اللہ رسول کا نام رکھیں، اس میں ایسا نہ کریں. سب ہفتہ صفائی نہیں، گھنٹہ صفائی. صفائی کا ایک گھنٹہ بنائے. جتنی بھی تصویریں آپ کے فریج پر لگی ہوئی ہیں، کبٹ پہ لگی ہوئی ہیں، دیواروں پہ بچوں نے اسٹیکر لگا دیے تصویروں کے، سب کھرچ کھراچ کے صاف صفائی اور آئندہ کے لیے پابندی. اور ساری گڈی گڈے یہ سب مطلب لوگوں کے بچہ کھیلے اس کے لیے جائز ہے. گڈی گڈے یہ قدموں میں لوٹتے ہوں، ان کو یوں سجا کے رکھنا نہیں ہے. جھگڑا سجا کے رکھنے کا، انہیں مسئلہ سجا کر رکھنے کا ہے. باقی ادھر ماری لات تو بیبی نے ماری لات تو بابو نے ماری ٹھوکر. تو یوں مطلب یہ گڈے گڈیاں جو ٹانگوں میں لڑکتے رہیں گے، ہاتھی گھوڑے جو بھی ہیں کھلونے کے، تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. اس میں تعظیم نہیں ہے نا. یہ سجا کے رکھا مسئلہ اس میں. یہ لاتے بھی مار رہے ہوتے ہیں، پھر سجا کے بھی رکھ دیتے ہیں. تو جتنی سجا کر رکھا وہ بھی تعظیم والا حصہ پایا گیا، تو وہ پھر اس کا نقصان. رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے گھر میں. طرح تصویر اگر تعظیم کی جگہ لگا کر رکھی ہے تو جلدی جلدی اطلاع بھیجیں کس کس نے گھنٹہ صفائی کی، شب صفائی کی، اور آپ ہاتھوں ہاتھ اپنے گھروں کو ان تمام نحوستوں سے پاک صحیح بات ہے. سیکنڈ ڈے صفائی کرنی چاہیے کہ سانس بعد میں لے بندہ اس نحوست کو دور کرے. یار رحمت کے فرشتے تو آئے ہمارے گھروں میں. یار لگتا ہے کہ اٹھ کے گیا ہو اور ہٹا بھی دیا ہو، کیا پتا. یہ اٹھ کر جائے گا تو اور سارے پورے مسئلے سننے نہیں ہوں گے. ہاں یہی نا، یہ بھی ہے مسئلہ. ہٹا تو دے نا. اب میں کیسے بولوں گے اتنی دیر تک گناہ کو جاری رکھو؟ تو وہی سانس بعد میں لینا، پہلے گناہ کا یہ مسئلہ ختم کرو، توبہ بھی کرو. اچھا حضور یہ فرمائیے کہ جیسے ابھی آپ نے تعظیم والا بھی جو کہا، جیسے ٹی شرٹ لوگ پہنتے ہیں تو ٹی شرٹ کے پیچھے جیسے پیچھے کی تصویر کی بات چلی، کسی بھی انسان کی یا جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے. اب یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تب تو چلو ٹھیک ہے، یہ پیچھے ایک ہے، لیکن ابھی اتار کے کچرے میں ڈالے گا، میلے کپڑوں میں ڈالے گا، زمین پہ ڈالے گا، یہ سب کرے گا، یوں انہیں سب کچھ ہو رہا ہوگا. پھر وہ جو کچھ اس ٹی شرٹ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہوگا وہ ہو رہا ہوگا. تو ایسی صورت میں وہ جو پیچھے جو تصویر جو پیٹھ پر یا کہیں آتی ہے اس کا کیا؟ اور اب ایمبرائڈری ہوتی ہے یہاں پر، جیسے کہ فرنٹ پر پاکٹ کے پر سے آگے پیچھے ایمبرائڈری ہوتی ہے، تو ایمبرائڈری کے اندر بعض اوقات یہ کہ یہ پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا، لیکن کوئی اس کی شکل یعنی کہ چہرہ آنکھ وغیرہ وہ واضح نہیں ہوتا، مگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ ہے کیا. تو میں نام میں اس نے نہیں لیتا کہ باقاعدہ اس طرح یہ کمپنیز کے نام ہیں، اگر میں نام لوں اس کے تو پھر وہ خالی کمپنی کا نام لینا پھر مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں جو ایمبرائڈری وغیرہ جو ہوتی ہیں اس کے تعلق سے بھی کیا یہ یا فرنٹ پر یا بیک پر تو ان سب پر بھی ایک ہی حکم ہوگا؟ کیونکہ اب بات چلیے تو پھر سب تک بات پہنچ جائے. تصویر وہ ہوتی ہے کہ جو زندہ کی حکایت کرے، یعنی یہ ایسا زندگی کے اس میں آثار ہوں. اب جیسے کہ آخری دیدار کا فوٹو آتا ہے، سب کو پتا ہے کہ فوت شدہ ہے، کفن میں لپٹا ہوا ہے، چہرہ بھی بالکل اس کا اس طرح نہیں ہوتا کہ زندہ. تو یہ جو مردہ ہے نا اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تصویر میں آخری دیدار. یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے.
زندہ کی یعنی کہ حکایت کرے کہ یہ زندہ انسان کی تصویر ہے یا زندہ جانور کی تصویر ہے، یا یہ اس کی ایک ایسی زندگی پائی جاتی ہے. بعض اوقات ایسے اب جنات کی تصویر بناتے ہیں، اب دیکھا کس نے یار جنات کو، یہ فرضی تو ہوتی ہے. اب یہ ایک دم وہ خوفناک شکل بناتے ہیں کہ یہ جن ہے، یہ فرضی کہلائے گی، قیاسی کہ سوچ کے آدمی بنا لی. تو اس کو ناجائز نہیں کہا جائے گا کہ بھئی یہ رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے یا یہ تصویر ہوگی تو اس سے گناہگار ہوگا. تو یوں مطلب زندہ کی حکایت کرے، زندہ ہونا اس کا ثابت کرے کہ بھئی زندہ کی تصویر ہے اور یہ بندہ جو ہے نا یا یہ جانور یہ اس طرح کا زندہ ہوتا ہے. بعض جانور جو ہیں یہ بھی مطلب یعنی کہ فرضی قیاس کی، جیسے ڈائناسور غالباً یہ بھی بولتے ہیں کہ نام ہے ڈائناسور، کھلونے وغیرہ بنتے ہیں. پتا یہ سنا یہی کہ اس کا وجود نہیں ہے دنیا میں، خوفناک سا جانور ہوتا ہے، بچے ڈرتے بھی نہیں ہے اس سے. پہلی بار آدمی دیکھا خوفناک ہوتا ہے لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. اب خدا جانے مطلب اس کا حکم کیا ہوگا، اگرچہ وہ زندہ کی حکایت کر رہا ہوتا ہے کہ زندہ ہوتا تو یہ ایسا ہوتا. اچھا اب وہ کہ جیسے کہ صرف چہرے کی تصویر یا سر کی آدھی تصویر، دیکھو اس کے بھی مسائل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. کپڑے پر تصویر ہونا، اس کے ناجائز ہونے کے بھی کتابوں میں لکھے ہوئے مسائل. یہ ہے مطلب اس میں علماء کے مختلف اپنے اپنے اقوال ہوتے ہیں. ہم نے جو پیش کیا کہ پورے قد کی تصویر، تو وہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی وہ رد المحتار کی شرح جد الممتار کے اس میں سے آپ کو سمجھو اس میں جو لکھا ہوا وہ مسئلہ عرض کیا. کل جا کر کوئی بولے فلاں کتاب میں یہ فلاں کتاب، تو واقعی کئی مسائل ہوتے ہیں جس میں علماء کا اپنے اپنے مطلب ویوز ہوتے ہیں، اور ہم ظاہر کسی کو بھی غلط تو نہیں کہیں گے کہ یہ 100% غلط ہے اور اپنی مرضی سے انہوں نے لکھا ہے. نعوذ باللہ ان کی جو مطلب علمی حیثیت کے مطابق ان کی جو مطلب علم نے ان کی جو رہنمائی فرمائی اور جو انہوں نے لکھا تو وہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے. تو ہم نے جو عرض کیا وہ مطلب اپنی جگہ پر ہے، اس میں آسانی بھی ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو ہم لوگ مطلب فالو کرتے ہیں. یہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی ہیں الحمدللہ. اس لیے کوئی کنفیوز نہ ہو بھائی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، ارے اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اور جا کے اب میرے کو حوالے بھیجنا شروع کر دیں. تو یہ اس لیے میں نے وضاحت کر دی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمبرائڈری کے حوالے سے بھی جو نگرانی شروع نے کہا تو اس میں بھی الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں. بعض بالکل واضح اس میں جانور ہوتے ہیں بڑے سائز کے اور ان کی آنکھیں وغیرہ سب کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور مخصوص جیسے کہا نا کمپنیوں کے نام ہوتے ہیں اور لوگو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فوراً پہچان ہو جائے گی. تو اس میں بعض اوقات تصویر بالکل واضح ہوتی ہے تو اس کو بھی لگانے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بعض اوقات نہیں ہوتی لیکن وہ بھی کوئی اچھا کام تو نہیں ہوگا کہ اس کو اپنے کپڑوں پہ اس طرح لگائیں کہ تشویش لوگوں کو پیدا ہوتی کہ یہ ہے کیا، آ کے پوچھتے ہیں پھر اس حوالے سے. وہ دعا کے لیے ہاتھ کے ساتھ ایک اسٹیکر بہت پہلے دیکھا تھا، ہاتھ خالی ہاتھ دعا کے لیے، اس کے نیچے لکھا ہوتا کہ اس دارالعلوم امجدیہ سے اس کا فتویٰ لیا کہ یہ جائز ہے. بہت پرانی بات کر رہا ہوں، شہید مدنی میں جب تھا نا تو کسی نے وضو خانے میں لگایا تھا، یعنی کہ لوگ ہاتھوں کو بھی ناجائز سمجھتے. اس کا مطلب یہ ہوا نا خالی ہاتھ کی تصویر. تو عجیب عجیب لوگوں کی لوجک ہوتی ہے. وہ بعض اوقات ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں میں نے کہ مسجد میں انگلش نہیں لکھنا چاہیے، انگلش. اب میرے جیسے مطلب وہ بولے تو مائک کا کیا کریں گے؟ مائک جو ہوتا ہے، مائک لفظ بھی اردو عربی تو نہیں ہے، اس کا کیا کریں گے؟ کلوک کا کیا کریں گے؟ دیوار میں گڑی لکھی ہے اس میں انگلش لکھا ہوتا ہے. تو یہ تو ایسے یہ بڑے بوڑھے جو بابے ہوتے ہیں نا، بعض ان کی سوئی اٹک جاتی ہے، مسجد میں انگلش نہیں ہونی چاہیے، مسجد میں یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یار انگلش کو گالی تو نہیں ہے. لفظ انگلش یہ بھی انگریزی، اصل اردو لفظ انگریزی بولنا ہو، انگلش بولیں گے تبھی پھنس جائیں گے. انگلش نہیں ہونی چاہیے تو آپ بھی تو بول دو انگلش تو انگلش لفظ ہے. تو یعنی کوئی بھی زبان تو فی نفس ہی کوئی زبان تو بری نہیں ہے نا. جو بھی ہم بولتے ہیں لوگ مطلب تو کیا ان کو مسلمان نہیں ہونے دیں گے؟ یا تو انگریزی بولتا ہے، تجھے عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، پہلے یہ سیکھ لے پھر مسلمان ہونا، معاذ اللہ.
تو یہ ایسی شدت نہ ہو جس کا کوئی سر پیر نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم.